إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز دوستوں، انتہائی محترم مکرم بزرگوں، 2 دن قبل ہمارے ملک عزیز میں انتخابات الیکشنز ہوئے ہیں. انتخابات پر اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں. 2 جمعے اس پر ہوئے تھے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے، کیسے ڈالنا ہے، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے. الحمدللہ کراچی سے تو ایک بڑی اکثریت نے ووٹ ڈالا بھی ہے، اور اس دفعہ علماء کرام کی بھی بہت زیادہ تشجیع تھی. مدارس میں بھی 3 دن چھٹی ہوئی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، پہلی دفعہ تاریخ میں، کیونکہ مدارس کے بہت سے طلباء کے پی اور پنجاب کے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا 3 دن چھٹی کی گئی کہ طلباء جا کے ووٹ ڈالیں. ہم نے اپنا فریضہ جو شرعی فریضہ تھا وہ ادا کیا. چونکہ بات یہ چل رہی ہے انتخابات میں کب سے، اور چند بنیادی پارٹیاں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان میں تبدیلی لائیں گے، اور اچھی اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی، نئے وزیر اعظم صاحب نے کل کی تقریر میں باتیں تو بہت اچھی کی ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب اچھی باتیں کر رہے ہیں، کام نہیں کریں گے، تو بھائی ہمیں منفی ہونے کی کیا ضرورت ہے. ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ان باتوں کو حقیقت بنا دے. جو باتیں انہوں نے حقیقت بنانے کی نیت سے کی ہیں ان میں اللہ ان کی مدد فرمائے. اگر کوئی باتیں انہوں نے اس نیت سے نہیں کی، اللہ ان کی نیت کو سچا کر دے اور ہم ان کے معاون و مددگار بن جائیں. تو آج تھوڑی سی بات یہ ہے کہ تبدیلی جو آتی ہے، کیا وہ صرف حکمران اکیلا یا حکمران پارٹی یا گورنمنٹ کی باڈی اگر تبدیلی لانے کی ول کرے تو کیا تبدیلی آ جاتی ہے صرف؟ اور قوموں کی تاریخ میں کیا کہ صرف اچھے حکمران کے آنے سے تبدیلی آئی ہے یا کچھ اور معاملات بھی رہے ہیں؟ تو میں نے پچھلے جمعے بات عرض کی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی تقدیر نہیں بدلی، نہ ہو خیال آپ جسے اپنی حالت بدلنے کا. دنیا میں، دنیا کی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، آج ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں بعض ممالک ایسے ہیں جو آج سے 30-40 سال پہلے کھنڈر بن چکے تھے. 30-40 سال پہلے چوروں کا ملک کہلاتا تھا. سنگاپور کو دیکھ لیں، جرمنی کو دیکھ لیں، کھنڈر بن چکے تھے. بعض ممالک ایسے ہیں جہاں بھوک کا دورہ تھا. چائنا کو دیکھ لیں، بھوک تھی بہت، عدل و انصاف کی کمی تھی، سب کچھ تھا، مصیبت تھی. یورپ کے بہت سارے ممالک، خاص طور پہ جو ایسٹرن یورپ ہے، یہ بھی بہت تہی دامنی، تنگ دستی، مشکل، ظلم اس کا شکار تھے. لیکن پہلے عوام سے تبدیلی اٹھتی ہے، پھر حکمرانوں میں تبدیلی آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شیوہ اور طریقہ ہے. اور بہت ساری جو اصل تبدیلیاں ہیں وہ حکمران اس وقت تک نہیں لا سکتا جب تک عوام کا خاطر خواہ طبقہ اس تبدیلی پر آمادہ نہ ہو. تو آج ہم تھوڑی سی بات یہ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اور اقوام کی تاریخ اور حاضر کو دیکھتے ہوئے وہ کیا تبدیلیاں ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے لانے کی ضرورت ہے کہ پھر کوئی بھی حکمران اگر چاہے تبدیلی لانا تو اس کے لیے تبدیلی لانا آسان ہو جائے گا. تو آج جو بات ہے وہ صرف ٹو ڈوز پر ہے، کرنے کے کام. کوئی فلسفی باتیں نہیں ہیں، کوئی میں فلسفے نہیں جھاڑوں گا، کوئی بڑی فلسفیانہ باتیں نہیں ہوں گی، کوئی نظریات کی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ عملی باتیں. اور یہ وہ عملی باتیں ہیں جس میں غالباً ہم سب کا اتفاق ہوگا کہ یہ کرنا چاہیے، لیکن اس پر بھی اتفاق عملی ہے کہ کوئی کرتا نہیں ہے. عجیب بات ہے.
تو شروع کرتے ہیں 8-10 قسم کی باتیں ہیں جو ایک شہری کو کرنی چاہیے اور بڑی اہم ہے تبدیلی ملک میں لانے کے لیے. دیکھیں ایک بات سمجھیں, ایک معاملہ ہے خالص دین, میری نماز اور میری تہجد اور میری اشراق اور میرا روزہ اور میرا عمرہ کرنا اور میرا خلوت میں بیٹھ کے ذکر کرنا اور میرا خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا اور دعا کرنا. یہ معاملہ ہے خالص میرا اور اللہ کا. اس کی جزا مجھے آخرت میں ملے گی یا دنیا میں انفرادی ملے گی, یا ایک روحانی اثر ہوگا اس کا معاشرے میں. لیکن صرف دعا اور صرف ذکر اور صرف نماز سے یہ خیال کرنا کہ ملک میں ترقی آ جائے گی, اکانومی بہتر ہو جائے گی, دفاع اچھا ہو جائے گا, فرشتے آ کے کھڑے ہو جائیں گے ہمارے بارڈرز پہ تلوار لے کے, امریکہ کے جہازوں میں کیڑے پڑ جائیں گے ہمارے کہنے سے, این خیال است و محال است و جنو است, یہ بالکل پاگل پنا اور جنون ہے. اور عجیب بات یہ کہ اکثر لوگ اس میں مبتلا ہیں, کہتے نہیں ہیں مجھ سے مبتلا اسی میں ہے. ایک بڑی تعداد اور بعض ظاہری دینداروں کی وہ تعداد وہ سمجھتے ہیں کہ بس بھی مسجد میں بیٹھ کے ہم اللہ اللہ کریں گے اس سے سارا کام صحیح ہو جائے گا. اس کی اہمیت سے قطعاً انکار نہیں ہے, یہ بنیادی چیز ہے, یہ ہمارا دین ہے, یہ ہماری اساس ہے. نماز, روزہ اور اللہ کو یاد کرنا, مسجد میں آنا, یہ دین کی بنیاد ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ملک کی معیشت میں ترقی ملے, ملک میں خوشحالی ملے اور ملک کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اقتدار دے اور ملک کے اندر برابری ہو اور حقوق ہوں اور اللہ تعالیٰ ایک فلاحی ریاست ہمیں بنا کے دے, جو واپس مقصود ہے دین کا. اور قرآن مجید میں اللہ نے بار بار ذکر کیا ہے کہ اللہ تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایسی قوم ہو جو دوسروں پر غالب ہو, دوسروں پر قوی ہو, دنیا کی طاقتور قوم ہو. تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ میں اپنی دینداری کو لوگوں پہ باور نہ کروں کہ میں داڑھی والا ہوں لہٰذا میری داڑھی کی وجہ سے ووٹ دے دو. بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں کہ میں پگڑی باندھتا ہوں مجھے ووٹ ملے گا. نہیں ملا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو کام کرنا ہوگا. میری داڑھی اپنی جگہ, میری تہجد اپنی جگہ, لیکن میں تہجد جتانا شروع ہو جاؤں دوسروں پر, میں روزے کو جتانا شروع ہو جاؤں, اس سے کام بنے گا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے واقعات سنائے تھے کہ جب قحط پڑتا تھا عمر رضی اللہ عنہ اپنی کمر بستہ ہو جاتے تھے اور سارا دن گلیوں میں گزارا کرتے تھے. رات کو تہجد یقیناً پڑھتے تھے لیکن رات کو گشت بھی عوام میں لگاتے تھے کہ میرے قوم کی, میرے عوام کی ضروریات کیا ہیں, اس میں ہو کیا رہا ہے, کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا, کسی کو پریشانی تو نہیں ہے, کسی کو. اپنی ساری رات اس پر گزارا کرتے تھے. اور ایک عورت کہہ رہی تھی کہ میں امیر المؤمنین عمر کا گلا پکڑوں گی قیامت میں کہ اس نے جو ہے نا, میں بھوکی ہوں مجھے بھوک نہیں پلائی. تو حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے بھیس بدلا ہوا تھا, رات کا وقت تھا, ویسے اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس تو ہوتی نہیں تھیں. تو انہوں نے کہا کہ تم عمر کو جا کے کہہ کیوں نہیں دیتی کہ مجھے فاقہ ہے, وہ تمہیں بیت المال سے راشن دے دے گا. تو اس نے کہا کہ عمر خود آ کے مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا, میں کیوں کہوں. یہ اس وقت اسلامی حکومتوں کا معیار تھا جو ہمیں لانا ہے اور لانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پوری اسلامی حکومت اس کو کہتے ہیں, صرف چند ظاہری اعمال کے نفاذ کو دین کا نفاذ نہیں کہتے. تو عمر رضی اللہ عنہ بیت المال گئے, اپنے کندھے پر بوری, اجناس کی بوری ڈالی ہے اور ساتھ میں اس عورت کے گھر کی طرف چلے ہیں. تو خادم نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ خود کیوں ڈالتے ہیں, ہمیں ڈالنے دیں, ہم ہیں نا خادم, اٹھا کے لے جائیں گے. کہا کہ قیامت میں میرے گناہوں کا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے, میں نے اٹھانا ہے, لہٰذا دنیا میں مجھے اٹھانے دو تاکہ اللہ میرے سے گناہوں کو ختم کرے. لہٰذا پہلی بات جو ہم سب کو کرنی ہے, اور حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی, اور عوام کریں گے تو حکمرانوں میں آئے گی, وہ یہ ہے کہ دوسروں کا خیال کرنا, مسلمانوں کا بھی اور غیر مسلموں کا بھی خیال کرنا, جس کو کہا جاتا ہے کیئرنگ فار ادرس. یہ جو سیوک سینس ہے, شہری سمجھ اور شہری احساس, اس کی بنیادی چیز اس سے نکلی ہے کہ دوسروں کا خیال. اسلام کی بنیاد میں 5 چیزیں ہیں, عبادات, معاملات اور عقائد, معاشرت. تو معاشرت جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ معاشرت دی ہے اور ہمارے اکابر نے بہت بیان کیا ہے اس کو, اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ میرے سے کسی مسلمان کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے, بلکہ کسی انسان, بلکہ کسی جانور کو نہ پہنچے, اور میرے عمل سے ہر آدمی کو, ہر انسان کو اور جانور کو راحت پہنچے. یہ ہے بیسک سیوک سینس جس پر قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے, قرآن و حدیث کے احکامات بھرے پڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, اللہ کی قسم مومن نہیں, اللہ کی قسم مومن نہیں, اللہ کی قسم مومن نہیں. حیران ہو گئے صحابہ, پتہ نہیں نماز نہ پڑھنے والا, کوئی زنا کرنے والا, کوئی شراب پینے والا. آپ نے فرمایا نہیں, من لا یأمن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے.
جس کے گھر سے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس نے اپنی دیوار کو بڑھایا ہوا ہے، اپنے گھر کو آگے بڑھایا ہوا ہے، جو کراچی میں 80% لوگوں نے کیا ہوا ہے، اور اس کی آوازیں دوسرے پڑوسی میں جاتی ہیں، اس کا پانی جاتا ہے، اس کا گند جاتا ہے، اس کے گھر کے سامنے گند پھیلتا ہے، وہ گاڑیاں پڑوسی کے دروازے کے سامنے کھڑا کرتا ہے، اس بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے، اس نے گھر کے اندر اسکول کھول لیا ہے، مدرسہ کھول لیا ہے، اور گاڑیاں ہر وقت پڑوسی کے گھر کے سامنے کھڑی ہیں، اس نے گھر کو شادی ہال بنا دیا ہے، واللہ یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کے نبی اس کو کہہ رہے ہیں، یعنی اس پر جو وعیدیں ہیں وہ بہت شدید ہیں۔ وہ نماز روزے سے بعض دفعہ ظاہری اعمال سے زیادہ ہیں، بعض دفعہ ایک لحاظ سے وہ افضل ہے، ایک لحاظ سے یہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہونے دیتا ہے، نہ اس کو کسی کے سپرد کرتا ہے، یعنی پروٹیکشن کرتا ہے۔ معاشرے میں دیکھیے کسی مظلوم پر، کسی عورت پر، کسی مرد پر ظلم ہو رہا ہے، آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ میرا کام کیا ہے، وہ مرتا رہے کرتا رہے، بھائی میں اپنا کام کروں۔ یہ اس وقت ہماری قوم میں انفرادی سینس آ چکا ہے، میں اپنا کام کروں، دوسروں سے مجھے کیا سروکار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بنیان، وہ ایک عمارت ہے، وہ اینٹ کے اینٹ کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجت، اللہ سبحان اللہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں لگا ہوتا ہے، اللہ اس کی حاجت میں لگا ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا کام ہو جائے تو آپ کسی مسلمان کے کام میں لگ جائیں، کسی انسان کے کام میں لگ جائیں، معاشرے کو فائدہ پہنچانا شروع ہو جائیں، اللہ آپ کے کام میں لگے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور آپ نے فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ قربتہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان سے کسی غم کو اور تکلیف کو دور کرے گا، اللہ اس سے غم اور تکلیف کو دور کرے گا۔ ومن ستر عن مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو بھائی اس سے ہمیں پہلا ٹو ڈو جو ہمیں سیکھنا ہے تبدیلی لانے کے لیے، وہ ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہے۔ یہ شروع ہوتا ہے کسی بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لینا، راستے میں چپلیں ہٹا دینا۔ آپ مسجد میں دیکھیں، عجیب بات ہے، ایک صاحب کہتے کہ مسجد کے اندر اتنی زبردست صف بندی ہوتی ہے اور چپلیں ایسی رکھی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیسے جنگل سے آگے لوگ پھینکی ہوئی چپلیں ساری، حالانکہ جگہ ہے رکھنے کی، ترتیب سے نہیں رکھی۔ مسجد کے باہر گاڑیوں کی حالت دیکھ لیں، اپنی رکعت بچانے کے لیے 100 آدمیوں کو تکلیف دے کے گاڑی غلط لگا کے آگے۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ آپ کو کس نے سکھایا؟ آپ کی جماعت جاتی ہے، جائے، آپ گاڑی صحیح لگا کے آئیں۔ یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا اور مسلمان کو تنگ کرنا، یہ ایک بنیادی مرض ہے، کبیرہ گناہ ہے جو ہماری قوم۔ اور جتنے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا، 50 گاڑیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، 100 کو تکلیف ہو رہی ہے، گناہ ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے۔ بچا لیں آپ اپنی ایک رکعت کی اتنی فکر تھی، آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا، آپ کو اذان ہوتے ہی گھر سے نکل جانا چاہیے تھا، آپ کو پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا، نماز کے انتظار میں بیٹھ کے ثواب کمانا چاہیے تھا۔ آپ آخری وقت میں گاڑی بھگا کے آ رہے ہیں اور لگا کے اب اپنی دینداری پروف کر رہے ہیں کہ میں بڑا دیندار آدمی ہوں۔ جہاز میں جاتے ہیں ہمارے لوگ، تو نماز کا وقت ہوا، ابھی سارے جی بیت الخلاء میں جا رہے وضو کرنے، بھئی آپ تھوڑی پیپسی کم پی لیتے نا آپ، تاکہ آپ کو بیت الخلاء نہ جانا پڑتا، وضو روک کے رکھ لیتے۔ اچھا ابھی جانا ہے اور وضو پورے خشوع خضوع سے بھی کرنا ہے ماشاءاللہ جہاز میں جا کے، اور وہ چھینٹے ماریں گے پانی کے، اور ہاتھ ویسے تو 3 دفعہ میکسیمم دھونا سنت ہے، 10 دفعہ دھوئیں گے، پانی بھی ضائع کریں گے اور پورا پانی پھیلا کے باہر آ جائیں گے، اور اللہ اکبر سب کے سامنے بنیں گے میں بہت دیندار آدمی ہوں۔ کیا دینداری کی آپ نے؟ پہلے آپ کو وضو روکنا چاہیے تھا، پہلے پڑھ، چلو ٹوٹ گیا، اب آپ کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اگر آپ دیندار ہیں تو دین کی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہر دفعہ پورا وضو کرنا بہتر نہیں ہوتا، یہاں پر آپ فرائض پورے کر لیتے، زیادہ پانی نیچے نہ ٹپکتا، یہ آپ کے لیے کافی تھا، اور جو ٹپک گیا اس کو ٹیشو سے صاف کرنا ضروری ہے۔ بیت الخلاء کی سیٹ کو صاف کرنا چاہیے تھا آپ کو، آپ فلش نہیں کر کے آئے، آپ گند چھوڑ کے آ گئے، اب آپ کہہ رہے ہیں میں بڑا نیک آدمی ہوں۔ تو جتنوں کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو تکلیف آ رہی ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں لوگ میرے ساتھ معاملہ کریں، ویسے آپ معاملہ کریں۔ پٹ یور سیلف ان دا شوز آف ادر۔ کوئی آدمی آپ کے سامنے سگنل توڑ کے جائے، آپ گاڑی جا رہی ہو، آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ 4 گالیاں نکالیں گے۔ جب آپ کر رہے ہیں، پھر کوئی آدمی آدھے راستے میں آگے کھڑا ہو جائے، آپ کو اچھا لگے گا؟ پھر آپ کر رہے ہیں تو اس کا کیا حال ہے؟ الٹا لائن توڑ کر آپ کسی کے آگے جا کے لگ رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ کرے، آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ لہٰذا کندھا بننا سیکھیں، لوگوں کو کندھا دینا سیکھیں، لوگوں کے معاون بننا سیکھیں، لوگوں کی غمخواری سیکھیں، لوگوں کی مدد کام میں معاون بننا سیکھیں، لوگوں کے لیے خود تکلیف برداشت کرنا سیکھیں۔ یہ وہ پیاری صفات ہیں جو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے بھی پہلے دی ہیں۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں جو غیر مسلم ممالک ہیں ان میں یہ صفات زیادہ آ چکی ہیں۔ خیال کرنا،
کسی سے راستہ پوچھو تو وہ تو کہاں تک راستہ بتاتا ہے. میرے ساتھ بارہا واقعات ایسے ہوئے. ہم راستہ بھول گئے. ایک دفعہ جرمنی میں پڑھنے گئے تھے, تو وہ ایک خاتون سے ریسٹورینٹ میں اس کے گاہک کھڑے ہیں, وہ نقشہ اس نے مفت کا ہمیں دیا, باہر نکل کے آ گئی اور باہر نکل کے گاہکوں کو چھوڑ کے سمجھا رہی ہے آپ کا جو رہائش گاہ ہے وہ فلاں جگہ ہے, اور پھر کہہ رہی چھوڑ کے آ جاؤں. ایک پولیس والے سے میں راستہ پوچھا ٹرین اسٹیشن سے نکل کے, حالانکہ آسان تھا دوسرا ٹرین اسٹیشن برطانیہ میں, تو وہ صاحب پولیس والا مجھے لے کے جا رہے, آؤ میں آپ کو ٹرین اسٹیشن چھوڑ کے آؤں. حالانکہ سیدھا وہ بتا سکتا تھا, سامنے ہی تھا, یا پاکستانیوں کی طرح بتا سکتا بھائی نال یہ نیڑے ہے بس, یا سامنے ہے بس. وہ سامنے آتا ہی نہیں ہے, وہ گلی نکڑ آتا ہی نہیں ہے. یہ کیا, یہ چھوٹی بات نہیں, بہت بڑی بات ہے. یہ اس پوری بڑے کام کی عکاسی کر رہی ہے جو اخلاق اس کے بن گئے ہیں, جو شعور بن گیا ہے. اب وہ بڑے کاموں میں بھی ایسے کرے گا, زلزلہ آئے گا, سیلاب آئے گا, تو وہ یہی کام کرے گا, صرف اپنا گھر نہیں بچائے گا, سب کا گھر بچائے گا. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی, ہم نے اپنے اوپر مشکل برداشت کر کے دوسروں کی مدد کرنی ہے. خیال, اور کم سے کم مہربانی یہ ہے کہ آپ تکلیف نہ دیں کسی کو. یہ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی کہ آپ تکلیف نہ دیں, آپ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ لگائیں, آپ اپنی چپل راستے میں نہ چھوڑ کے آئیں, آپ اپنی گاڑی راستے میں نہ لگائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں, اور اس میں ادناہا لا الہ الا اللہ, افضلها لا الہ الا اللہ, ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے رکاوٹ کو ہٹا دینا, یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے. کہ بھی راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی غلط چیز نہ ہو, میں نے تجاوز نہ کی ہو, میں نے کوئی غلط چیز نہ لگائی ہو, میں نے کچرا نہ پھینکا ہو, میں نے گند نہ پھینکا ہو. لوگ عجیب کام کرتے ہیں. یہاں پر ایک صاحب آئے باہر سے, کہنے لگے گھر کو صاف کر کے کچرا باہر پھینک دیتے ہیں. کتنی عجیب کام آپ لوگوں نے سیکھا ہے کہ گھر کو صاف کر کے کچرا باہر پھینک دیا. ایک بڑے میاں سے میں نے کہا اس دن, وہ کچرا جو ہے نا اٹھا کے دکان کا باہر پھینک رہے, بڑے تواضع خشوع خضوع سے اچھی طرح سڑک پہ پھینک رہے. تو میں نے کہا کہ بڑے میاں وہ یہ میں اٹھا دوں؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا جی آپ کچرا جو باہر پھینک رہے ہیں تو میں اٹھا دوں, باہر تو کچرا نہیں ہونا چاہیے. تو اچھا وہ پوری گلی میں ایسی کچرا پھیلا ہوا, ساری گلیاں ہماری ایسی ہیں ماشاء اللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جمردار آئے گا اٹھا دے گا. تو میں نے کہا کچرا تو باہر نہیں پھینکنا چاہیے. تو مجھے کہہ رہے ہیں آپ لندن سے آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, میں لندن سے نہیں آیا, میں مکہ مدینہ سے آیا ہوں. یہ مدینہ والے نے ہمیں سکھایا تھا, لندن والوں نے بعد میں سیکھا ہے. تو یہ ذہنی گراوٹ کا یہ حشر ہو چکا ہے کہ جو ہمارے اخلاق تھے اس کو ہی سمجھنے کے کافروں کے اخلاق, یعنی بری بات, یہ تو کافر ہے, یہ تو امریکہ والے کرتے ہیں, ہمیں تھوڑی کرنا چاہیے. ہمیں تو گن پھیلانا چاہیے, مسلمان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے, دیندار ہونے کا پکا ثبوت دینا چاہیے, اور نماز کے لیے بھاگ کے سارے کام چھوڑ دینے چاہیے. تو بھائی پہلا کام یہ ہو گیا. دوسری بات, صفائی کا ماحول بنانا, یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں اسلام کی بنیاد, بنی الاسلام علی الطہارہ النظافہ, اسلام کی بنیاد طہارت پہ رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قبا والوں کی تعریف اس بات پر کی ہے, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, کہ قبا میں وہ لوگ ہیں, یہ نہیں کہا جو پاک ہونا پسند کرتے ہیں, بلکہ فرمایا یتطہروا, جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں. یعنی اللہ نے اس کی تعریف کی جو بہت زیادہ تفصیل سے صفائی کرتا ہے. اسلام کے سارے شعائر آپ دیکھیں, 5 وقت وضو کرنا, دوسری اقوام میں ہفتہ ہفتہ بھی نہانا نہیں ہے. وہ جین اس لیے چڑھا لیتے ہیں کہ 2 ہفتے بعد نہانے پڑے, پرفیوم لگاتے رہے, بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ ہمیں 5 دفعہ وضو کرنا ہے, غسل کرنا ہے, بالوں کو صاف کرنا. یہ اسلام کے دین فطرت میں جو 10 باتیں, اس میں بالوں کو صاف کرنا, مونچھوں کو صاف کرنا, بغل کے بال, زیر ناف کے بال صاف کرنا. پھر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پہ صفائی سکھائی, مسجد کو صاف کرنا, خوشبو لگانا, مسواک کرنا, منہ کو صاف کرنا, یہ ساری چیزیں اسلام میں تھیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات فرمائی کہ جامع الصغیر کی حدیث ہے, امام سیوطی نے نقل فرمائی ہے. آپ نے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب, اللہ پاک ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے. نظیف یحب النظافہ, اللہ صاف ستھرے ہیں اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سخی ہیں, سخاوت کو پسند فرماتے ہیں. لہٰذا تم اپنے گھر کے باہر کے علاقے کو صاف کر کے رکھا کرو, افنیتکم. اور آپ نے فرمایا یہود کی طرح نہ ہو جاؤ, اپنے گھر کے باہر کو صاف نہیں کرتے. آج یہود گھر کے باہر کو صاف کرتے ہیں, ہم اندر خراب کرتے ہیں. جاپان میں ہر آدمی اپنے گھر کے باہر کی صفائی خود کرتا ہے, وہاں پر وہ نہیں آتا. اب ہم نے, ہمارا اصل عذر کیا ہے, حکومت نہیں کرتی, ہم کیا کریں جناب, ہم نے تو گھر صاف کر لیا. اللہ کے نبی فرما رہے گھر کے باہر تم صاف کرو. بہت سے ممالک میں قانون ہے کہ گھر کے سامنے کی برف آپ کو صاف کرنی ہے. اگر آپ نے گھر کے سامنے کی برف صاف نہیں کی, کوئی گر گیا, ٹوٹ آپ پر ہوگا, ٹوٹ کا لا اپلائی ہوگا, یعنی زمان آپ پر جرمانہ آئے گا. یہ ہماری ذمہ داری. اگر ہر آدمی اپنے گھر کا باہر صاف کر رہے, بہت آسان ہے. آپ گند پھیلا رہے ہیں, میں دوراجی سے کل گزر رہا تھا, طارق روڈ سے صبح میں گزر رہا تھا, پرسوں صبح میں, تو کافی
سائیکل پہ میں جا رہا تھا, تھوڑی ورزش بھی ہو جائے, اور شہر پورا گھوم لیا. کچرے سے بھرا پڑا ہمارا شہر. اب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف خراب ہے اور پیپلز پارٹی خراب ہے اور عمران خان کچھ نہیں کر رہا اور ایم کیو ایم کچھ نہیں کر رہی, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہم کچرا پھیلائے جائیں اور وہ حکومت اٹھائی جائے اور ہم پیچھے سے پھیلائے جائیں, اس سے ملک صاف ہو جائے گا؟ اور یہ یاد رکھیں, یہ چند لوگ نہیں ہیں, ہم میں سے اکثریت ہے. اگر چند لوگ ہوتے اتنا کچرا نہیں ہوتا. کیا ہم نے اپنے بچے کی تربیت یہ کی ہے کہ جب وہ کچرا کہیں ڈال کے آئے گھر میں یا باہر میں, اس کو بولا بیٹا کچرا اٹھاؤ واپس ڈال کے آؤ؟ کہتے ہیں جی کچرے کی نا بالٹیاں نہیں ہیں کراچی میں واضح. تو بھائی یہ دنیا کے ترقی یافتہ اچھے ممالک میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو سفر کرتے ہیں, انہوں نے گاڑیوں میں اپنی تھیلیاں رکھی ہوتی ہیں, کچرا اس میں ڈالتے رہتے ہیں, پھر گھر میں جا کے ویسٹ باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں. تو اگر نہیں ہیں یا دور ہیں تو آپ تھوڑی سی تکلیف فرما لیں, کچرا یہاں ڈال لیں. اب جتنوں کو کچرے سے تکلیف ہو رہی ہے کبیرہ گناہ بڑھ رہا ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ بھئی ہم نے انشاءاللہ صفائی کا خیال کرنا ہے, گھر کے آگے گلیوں کو خود صاف کرنا ہے. محلہ کمیٹی پہلے ہوتی تھی ہمارے پاکستان میں, محلہ کمیٹیاں ہوتی تھیں جو محلے کے کام کرتی تھیں. اب ایسا انفرادی مزاج بنا ہے کہ کسی کو خیال ہی نہیں ہے. نالیوں کو صاف رکھنا ہے. اپنی نالیوں میں لوگ الٹی سیدھی چیزیں پھینکتے ہیں, نالیاں بند ہو جاتی ہیں. اب کہتے ہیں حکومت کی وجہ دیکھو جی گٹر بند ہو گیا. آپ نے سارا الا بلا پتہ نہیں کیا کچھ فلش میں ڈال کے ڈال دیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں بند ہو گیا. وہاں تو پانی ڈالنا تھا صرف, باقی کچرے کو تو کچرے میں ڈالنا تھا. تو یہ خیال پان کی تھوکے ہیں. اب یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یا ہمارے وزیر صاحب نے ڈال کے بلڈنگوں میں پان کی پی کے پھینکی ہوئی ہیں, یہ ہم نے پھینکی ہوئی ہیں. اپنے 4 منٹ بچانے کے لیے پان کی پی کے پھینک دی, تھوکے پھینک دی. تو یہ سارا جتنے کو تکلیف ہو رہی ہے گناہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دریاؤں ساحلوں کا کیا حال ہے ہمارے, دیکھیں یہ کون کچرا کرتا ہے وہاں جا کے کہ کھایا پیا وہاں پھینک دیا, ہم کر رہے ہیں. تو بھائی یہ کبیرہ گناہ سے ہم نے آج توبہ کرنی ہے انشاءاللہ, کہ یہ ہم نہیں کریں گے اور تبدیلی ہم خود لائیں گے. تو 2 باتیں ہو گئیں, پہلی دوسروں کا خیال کرنا, نمبر 2 صفائی کرنا, اسی میں آ گیا. تیسری بات یہ ہے ڈسپلن کی, نظم و ضبط کی. اللہ تعالیٰ اسلام نے جتنا نظم و ضبط سکھایا ہے یہ تو بعد میں دوسری قوموں نے ہم سے لے لیا. انہوں نے ان کے جاہل اور بد تہذیب لوگ تھے, انہوں نے ہماری یونیورسٹیوں سے لے لیا. ڈسپلن جو اللہ نے سکھایا, اللہ نے فرمایا اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو صف مضبوط بنا کر لڑائی کرتے ہیں. صف بندی جیسی ہماری ہے ایسی کہیں بھی نہیں ہے. بیت اللہ شریف میں ایسے ہر طرف ایک افراتقی مچی ہوتی ہے, اقامت ہوتی ہے, آدھے منٹ کے اندر 20 لاکھ کا مجمع صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ مجمع جب دکان پہ کھڑا ہوتا ہے 5 آدمی ہو تو لائن نہیں لگائے گا, جھگڑا کرے گا. جتنوں کی آپ نے لائن توڑی ہے, 5 کی لائن توڑی تو 5 کا کبیرہ گناہ آپ کے سر پہ آیا, 10 کی توڑی 10 کا آیا, ٹریفک میں توڑی 10 کا کبیرہ گناہ آیا. ایک ٹریفک قانون توڑنے سے 3 کبیرہ گناہ آتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے 3 کبیرہ گناہ آتے ہیں. مسلمان کا حکومت کے قانون کی خلاف ورزی, مسلمان کو تکلیف دینا, اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا لائسنس لیتے ہوئے اس وعدے کی عہد کی خلاف ورزی. 3 کبیرہ گناہ رہے. بھائی ہم ٹریفک صحیح چلائیں, آپ صحیح چلائیں گے آپ کے پیچھے والا صحیح. میں ایسے کرتا ہوں, میں صحیح جگہ پہ رک جاتا ہوں, پیچھے صحیح رک جاتے ہیں, اور ایک آدمی آگے رکتا ہے, ہماری قوم بھیڑ چال چلتی ہے. دوسرا ایک آدمی سگنل توڑتا ہے 10 پیچھے آتے ہیں, ایک آدمی رکتا ہے سب رکتے. ہم اچھا نمونہ پیش کرنا شروع کریں سڑکوں, اور یہ جو سڑکیں ہیں یہ قوم کی عکاس ہیں. جو آدمی پہلے کوئی پاکستان میں آئے گا کسی ملک میں, اس کو پہلی چیز یہ نظر آئے گی. تو ہم خود صاف کریں, معاملات ٹھیک رکھیں, صفائی ستھرائی کے معاملات ڈسپلن کے خیال کریں. یاد رکھیے حکومت کی اطاعت فرض اور واجب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حبشی غلام آ جائے اس کی اطاعت کرو. صحابہ نے کہا کہ کوڑے مارے, آپ نے فرمایا کوڑے مارے, مال لے جائے تمہارا, حکمران کی اطاعت کرو. تو ہمارے حکمران تو ایسے نہیں ہیں. اس سے بدتر حکمران, بہت بدتر حکمران گزر چکے ہیں اسلامی تاریخ میں. کسی نے ہی نہیں کہا اس کو گالیاں نکالو, برا بھلا کہو. تو یہ قیامت کی علامات میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسے حکمران آئیں گے وہ تمہیں برا بھلا کہیں گے, تم انہیں برا بھلا کہو گے. گالیاں نکالنے سے کیا فائدہ ہے, مذاق اڑانے سے کیا فائدہ ہے, کارٹون بتانے سے کیا فائدہ ہے, پیروڈیز بنانے کا فائدہ کیا ہے. ضلالت کی انتہا ہو جائے گی قوم کی. دوسری قومیں دیکھیں گی ایسے ذلیل لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں, ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کی گالیاں نکال رہے ہیں, تصویروں کو فوٹو شاپ کر کے, ویڈیوز کو فوٹو شاپ کر کے ایک دوسرے کو لگا رہے ہیں, اور ہم یقین کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو آ رہے آگے پھیلائے جاؤ. پتہ نہیں کرنا, کسی نے لگا دیا فلاں قادیانی, یہ تو بڑا اچھا الزام ہے نا, تصویر کو فوٹو شاپ کر دیا, اب ہم سارے آگے لگے فلاں قادیانی فلاں قادیانی فلاں قادیانی. ایک اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو جو دین کے نام پہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. بڑی ہی بہت ہی گندگی کی بات ہے.
کہ آپ اپنے دشمن کو ہرانے کے لیے ایسے ہرکاریں استعمال کریں، وہ قادیانی ہے، وہ یہودی ایجنٹ ہے، وہ فلاں ہے. بھائی آپ ثبوت لائیں، ثبوت سے بات کریں. اور اسلام نے تو یہ سکھایا ہے کہ جو خراب ہے اسے بھی سینے سے لگا کے اپنا بنا لو. لہٰذا بھائی ساری پارٹیاں ہماری ہیں، ہم سب کے. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے ہیں اگر ہمیں حکومت، وہ کہتے ہیں ہم علماء دین تبلیغ والوں کو ہمیں کوئی وزارت عظمیٰ دے گا بھی ہم نہیں لیں گے، کیونکہ ہم سب کے سب ہمارے ہیں. اگر ہم ایک پارٹی میں لگ جائیں دوسری پارٹی والے ہمارے خلاف ہو جائیں گے. ہم نے تو سب کو اپنا بنانا ہے، ہم اس نظر کریں. اور بھئی جو حکمران آ گیا، چاہے آپ نے ان کو ووٹ دیا نہیں دیا، ابھی اطاعت فرض ہے، یاد رکھیے. اور حکمران کی نافرمانی کرنا یہ اکبر الکبائر میں ہے، یاد رکھیے. یعنی حکمران جو جائز کام کہہ رہے ہیں اور 90% جائز ہوتے ہیں، کیونکہ آج جو حکومتیں حکم دیتی ہیں وہ 90% 80% ایڈمنسٹریٹو نیچر کے ہوتے ہیں، انتظامی ہوتے ہیں. اس میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ یہ اسلامی ہے غیر اسلامی. مثلا آپ کہیں کہ جناب یہ لال سگنل پہ رکنا جو ہے نا یہ غیر اسلامی ہے، یہ جب سبز پہ رکنا چاہیے لال پہ جانا چاہیے، یہ فضول بات ہے. پورٹ جو ہے نا، پورٹ پہ جہاز یوں رکتے ہیں اس کو یوں رکنا چاہیے، یہ اس میں اسلامی غیر اسلامی کی بات نہیں ہے، یہ انتظامی بات ہے. لہٰذا جو بھی حکمران آ گیا اب اس کی اطاعت فرض اور واجب ہے، کیونکہ یہ شرعی حکمران ہے. شرعی حکمران کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دینی آدمی ہے، مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ہم پر فرض کیا ہے کہ جب مسلمان اپنے کسی اجتماعی معاملے سے کسی کو اپنا امیر بنا دیں اس کی اطاعت ضروری ہے. لہٰذا میں عرض کروں گا ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، میں اپوزیشن سے بھی کہوں گا کیونکہ یہ بات سنی جا رہی ہے، بہت جگہ پھیل رہی ہے، میں سب سے کہوں گا اب آئیے ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کریں. اگر اپوزیشن پیچھے کھینچنے میں لگ جائے گی تو پاکستان چل نہیں سکے گا. ایک آدمی آیا 10 آدمی پیچھے کھینچنے لگ جائیں وہ چلنے کو بھی نہیں چل سکے گا. اب ہم سب مل کر پاکستان کی تعمیر کرتے ہیں، مل کر ایک آواز بن کے اچھے کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں، اگر برے کام کرے اس میں پیچھے ہٹتے ہیں اور اچھے انداز سے انہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے پھولے پڑے. اگر وہ کسی صاحب نے کہا تھا نا کہ اللہ معاف فرمائے، ویسے تو لطیفہ عجیب سا، کہا کہ وہ جہنم میں گئے تو بہت سارے گھڑے تھے تو سب گھڑوں پہ جنگلے لگے ہوئے تھے. ایک گھڑے پہ دیکھا جنگلائی کوئی نہیں تھا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے جی یہ پاکستانی ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ بھائی یہ جنگلہ کیوں نہیں لگایا؟ وہ جی بات یہ جو ایک باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا پیچھے سے 4 آدمی ٹانگ کھینچتے ہیں تو کوئی باہر نکلتا نہیں، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ معاف فرمائے یہاں معاملہ ایسا ہوا پڑا ہے کہ ابھی 100 آدمی آپ دیکھیں آ جائیں گے حکومت کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے، پہلے سے عزم کر کے بیٹھے ہم مضبوط اپوزیشن بنیں گے. کیا مانا؟ وہ سیدھا کام کرے وہ غلط کام کرے، ہم نے پارلیمنٹ میں مخالفت کرنی ہے. یہ کیا دماغی سطح ہے آپ دیکھ لیں. اسی طرح ہمارے بعض لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کیونکہ ہمارا آدمی نہیں آیا بس ہم نے اب اس کی مخالفت کرنی ہے. بھائی آدمی آ گیا نہیں آ گیا، جیسا بھی آ گیا اب آپ کو اس کی اطاعت کرنی. یاد رکھیے یہ شریف، یا چاہیے علماء سے پوچھ لیں، جا کے 4 دارالفتاؤں میں فتویٰ لکھ لیں کہ یہ میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا، اس امیر کی جو اب آ گئے ہیں جو حکمران، اس کی اطاعت فرض ہے کہ نہیں ہے، ہم پر پوچھ لیں. ہاں کوئی حرام کام کہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں اطاعت نہیں کرنی، اس میں مخالفت کرنی، باقی جو جائز کام ہے اس میں اطاعت فرض ہے. آخری بات یہ عرض کروں گا کہ برداشت کا معاملہ پیدا کریں. ہماری قوم میں اور جو بھی دنیا کے ترقی پذیر ممالک ہیں جہاں جھگڑے وغیرہ زیادہ ہیں، جہاں ترقی کم ہے، وہاں ٹالرنس لیول کم ہے. پاکستان میں بھی کم ہے، انڈیا میں بھی کم ہے، افغانستان میں بھی کم ہے. ہر آدمی دوسرے کو کھانے کو دوڑتا ہے. یہ چاہے زبانی تعصب ہو کہ میری زبان کا آدمی نہیں میرے قبیلے کا میں اس سے لڑائی کروں گا، چاہے مسلکی معاملہ ہو چاہے مذہبی معاملہ ہو. غیر مسلموں کو جتنے حقوق اسلام نے دی ہیں آج تک کسی نے نہیں دی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے کسی غیر مسلم معاہد کو قتل کیا میں اللہ کی عدالت میں اس کا مقدمہ لڑوں گا. اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ کوئی آدمی عیسائی اور یہودی ہمارے ملک میں رہتا ہو اور اس کو کوئی قتل کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انا زعیم لہ، میں اس کا مقدمہ لڑوں گا جس نے کسی غیر مسلم کو مارا ہے. اسلامی حکومتوں نے غیر مسلموں کو برابر حقوق دیے ہیں. لہٰذا خواہ مخواہ چھوٹی باتوں میں ہمارے ہاں تو گستاخی رسول کا ایسا حربہ ملا ہے کہ جس کو گستاخی رسول بنانا ہے بنا دو، چھوٹی سی بات پہ بیچارے کو. اب وہ اپنے مذہب کی بات کرے کہتے گستاخ ہو گئے، مار دو سارے مل کے. یہ کس نے سکھا دیا؟ زبردست. پاکستان دنیا کے موسٹ انٹالرنٹ کنٹریز میں آ رہے ہیں. آپ کے پتہ نہیں علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں سب سے زیادہ کم برداشت والے لوگ، بھڑکنے والے لوگ، مار دھاڑ کرنے والے لوگ، جذباتی لوگ. جتنی فہم بڑھتی ہے، جتنی فراست بڑھتی ہے، جتنی تعلیم بڑھتی ہے، انسان میں صبر آتا ہے. ہمارے ائمہ آپس میں اختلاف کرتے تھے. امام ابو حنیفہ امام احمد کا اختلاف تھا، ایک دوسرے کے آگے بچھ جاتے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ کا امام ابو حنیفہ سے ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا تذکرہ میرے سامنے بار بار کیا کرو کہ ابو حنیفہ کا تذکرہ وہ خوشبو ہے جب بھی کھولو گے پھیلے گی.
ایسی پیاری. امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ وہ امام شافعی کی قبر پہ گئے ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ امام حنیفہ کی قبر پہ گئے ہیں, وہاں حنفی نماز پڑھی ہے کہ مجھے اس قبر والے سے حیا. ایسا ٹالرنس کا معاہدہ تھا, مناظرے بھی کرتے تھے, ہنس کر ملتے تھے آپس میں. تو یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمارے بڑے تو ایسے نہیں تھے کہ مسلک کی خاطر بریلوی دیوبندی کو کافر کہے, دیوبندی بریلوی کو کافر کہے, وہ اہل حدیث کو کہے, اہل حدیث کو کہے, اور شیعہ کافر کے نعرے لگائیں, اچھلیں اور ماریں اور مارنے کی باتیں کریں, اس میں جنت کی باتیں کریں. یہ تو ہمیں نہیں سکھایا. یہ وہ معاملہ ہے جب تک ہمارے اندر انٹالرنس ہماری سوسائٹی میں ہوگا, عدم برداشت ہوگی, یہ سوسائٹی کہیں نہیں جا سکتی. یاد رکھیں, اس میں کبھی بھی ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتی, اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی, یہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی, ایسے ہی مری پڑے. جب ایک جذباتی دینی نعرے پر جو فیبریکیٹڈ ہوتا ہے, اکثر میں نے اس پہ اسٹڈی کی تھی, 9000 کیس پاکستان میں رپورٹڈ تھے گستاخی رسول کے, 6000 مسلمانوں کے خلاف تھے. آپ بتائیں 6000 مسلمان کیوں گستاخی کریں گے؟ وہ شیعہ ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, وہ گستاخی کیوں کرے گا اللہ کے نبی کی؟ وہ معاملہ یہ کہ مسلک کے خلاف بات کی, گستاخی رسول کا الزام لگایا. تو لہٰذا اس کی ہم کوشش کریں بھائی, اپنا مسلک چھوڑو نہیں, دوسرے کا چھیڑو نہیں. دوسروں کے پاس بھی دلائل ہیں, بہت سارے مسائل میں اہل حدیثوں کے پاس بھی دلیل ہے, دیوبندیوں کے پاس بھی دلیل ہے, بریلویوں کے پاس بھی دلیل ہے, دیوبندیوں کے پاس بھی دلیل ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی کمزور تھوڑی زیادہ ہے, اس کو بولے بھائی آپ اپنی دلیل بیان کریں, میں اپنی دلیل بیان کرتا ہوں, آپ قائل ہو جائیں, ٹھیک ہے, نہیں ہوتے نہ ہو. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم مسلکی, فرقہ وارانہ, مذہبی فرقہ اور عصبیتی, نسلی, قومی, صوبائی تعصب کو ختم کریں. ہمارا پاکستان ہے, ہر صوبہ ہمارا ہے, ہر مسلک ہمارا ہے, جو پاکستانی ہے وہ ہمارا ہے, جو مسلمان ہے وہ ہمارا ہے, مسلم ہے, ہم وطن ہیں, سارا جہاں ہمارا. اقبال نے کہا تھا اگر یہ قیم دیکھنے والے کہ بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں سے اچھا سلوک کریں, ہم اپنے ملازم کو حقیر نہ سمجھیں, گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کو ذلیل نہ سمجھیں, ان بیچاروں کا حق نہ ماریں, ہم ڈرائیور کو, ہمارے چوکیداری کرنے والوں کو ذلیل نہ سمجھیں, ہمارے جو لوگ کچرا بھی اٹھا رہے ہیں اس کو بھی ہم عام برابر کا شہری سمجھیں, قانون کی نظر میں سب برابر ہو جائے, تو کیسا پیارا معاشرہ نکلے گا اور تبدیلی پھر آ جائے گی. اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیے, ہم نے عدل و انصاف خود روا نہ رکھا, دوسروں کی مدد نہ کی, دوسروں کو تکلیف پہنچانا نہ چھوڑی, صفائی کا خیال بازاروں میں, معاشرے میں خود نہ کرا, ڈسپلن کا خود خیال نہ کیا, لائن اور تہذیب تمدن کو خود آگے نہ بڑھایا, برداشت کا ماحول عام نہ کیا, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں عمر بن عبدالعزیز بھی ہمارے جیسے لوگوں پر آ جائیں, تبدیلی نہیں لا سکتے. لوگ چاہیے ایسے تبدیلی والے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر وہ بہار لے آئے جو پھر خزاں میں نہ بدلے, اللہ پاکستان پر ٹھنڈی ہوائیں لے آئے, اللہ ساری امت کی خیر کرے, اور امت پر جو حالات آئے ہوئے ہیں ہمارے اعمال کی سبب, اللہ تعالیٰ ان حالات کو پھیر دے, اللہ تعالیٰ ہماری کشتی کو بھی پھنسے ہوئے بھنور سے نکال دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سورج کی روشنی اور رات کو نکال کر صبح دکھا دے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.